ایک ہمارے یہاں تو بڑا مسئلہ ہے کہ دنیا تو سال میں ایک دن حساب کتاب کر کے حکومت کو پیش کر دیتی ہے. ہمارے یہاں سال میں 2 بار حساب کتاب کرنا پڑتا ہے. اپنے اکاؤنٹ کو آڈٹ کرنا پڑتا ہے، ایک بار حکومت کے لیے اور ایک بار حکم الہی کے تحت. صلوات پڑھیں محمد تو اسی موقع کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے آپ کی خدمت میں اس قرآن مجید کی آیات کو، ابتدائی آیات کو موضوع قرار دیا ہے کہ تھوڑی دیر میں ہم، چونکہ ایسے مواقع نہیں ملتے ہیں جب مجالس اصحاب ثواب ہوتی ہے، تو میں اس قسم کے اجتماع کو غنیمت سمجھتا ہوں کہ جہاں بیٹھ کر
گزرے ہو ایسے حالات سے گزرے ہو کہ جب تم ایک ناقابل ذکر شے تھے، ہے یا نہیں؟ اب ذرا میں مثال دے دوں تھوڑی سی تو میری بات آسان ہو جائے، آپ بھی استعمال کرتے ہیں، آپ بھی ملتے جلتے ہوئے جملے استعمال کرتے ہیں۔ جب کوئی ایسا شخص کہ جس کی سماج میں، سوسائٹی میں، محلے میں، اعز و اقربا میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی، یہ ہم کہتے ہیں، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غریب ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت ہے۔ حیثیت عطا کرنے والا اللہ ہے، ہم فیصلہ کرنے والے کسی کی حیثیت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری آپ کی نظر میں کوئی کمزور ہو، کوئی غریب ہو، لیکن آپ یہ نہیں جانتے کہ اللہ کی نظر میں اس کی کیا حیثیت ہے، آپ نہیں جانتے۔ ہم تو بظاہر دیکھتے ہیں، پھٹا کپڑا پہنے ہوئے ہے، پھٹی چپلیں پہنے ہوئے ہے، کھانے کو زیادہ نہیں ہے، تفریح نہیں کر رہا ہے، ذرا مزاج اور ابھرتا ہے تو اچھا گھر نہیں ہے، اچھی کار نہیں ہے، آسائش زندگی نہیں ہے، غور فرما رہے ہیں آپ؟ تو ہم یہ طے کر لیتے ہیں کہ بیچاری کی حیثیت کیا ہے۔ غور فرمائیں، کسی بچی کا کہیں رشتہ جاتا ہے تو سب سے پہلے کیا دیکھتے ہیں؟ سب آپ کرتے ہیں محمد بالی ایک بار صلی اللہ علیہ محمد۔ دیکھیے بہت آسان انداز میں آپ کو منزل تک لے جانا چاہتا ہوں۔ جب کسی بچی یا بچے کا رشتہ کہیں ہوتا ہے تو سب سے پہلے سوال کیا ہوتا ہے بتا دیں؟ یہ نہیں پوچھا جاتا نمازی ہے یا نہیں ہے، یہ نہیں پوچھا جاتا دیندار ہے یا نہیں ہے، یہ سوال نہیں ہوتا۔ گھر کیسا ہے، اور فرما رہے ہیں نوکری کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، کیا کیا ہے، جائیداد ہے کچھ کی پراپرٹی ہے یا نہیں ہے، اور فرما رہے ہیں یہ کس لیے؟ اس لیے کہ اس کی حیثیت آتی جا رہی ہے، اس کی حیثیت کا پتہ چل جائے کہ اس کی حیثیت کیا ہے، پیسہ ہے یا نہیں ہے، زندگی کے دوسرے اشیاء جو ضروری ہیں وہ ہے یا نہیں ہے یا نہیں۔ اللہ کی نظر میں جو پیمانہ ہے وہ مال و دولت نہیں ہے، یاد رکھیے گا اس بات۔ اس کے ہاں مال و دولت نہیں ہے، جاہو حشم نہیں ہے، تخت و سلطنت اس کے ہاں نہیں ہے، اس کے ہاں تو یہ ہے کہ دیکھو متقی ہے یا نہیں ہے، تقوی ہے یا نہیں اس کے پاس ہے۔ اگر وہ ہے تو تمہاری نظر میں کوئی حیثیت نہ ہو، اللہ کی نظر میں وہ اپنی حیثیت رکھتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے حَلَ تَعَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا۔ ایسے وقت سے گزرا ہے جب ایک ناقابل ذکر شے تھا، کہیں اس کا ذکر نہیں تھا، کہیں اس کا تذکرہ نہیں تھا، کوئی نہیں جانتا تھا کہ کیا ہے، کوئی نہیں جانتا تھا کہاں ہے۔ ذرا غور فرما رہے ہیں کہ ایسی منزل سے گزرا ہے کہ اگر اللہ کا فیض و کرم نہ ہوتا، اس کی عطا نہ شامل حال ہوتی تو پھر وجود میں بھی نہیں آ سکتا تھا، وجود میں نہیں آ سکتا تھا۔ ذرا غور فرمایا آپ نے، جیسے اللہ کہہ رہا ہو کہ ذرا تم دیکھو تو کہ تمہاری اوقات کیا تھی، تم تھے کیا، تمہاری حیثیت کیا تھی، تم اس عالم میں تھے کہ نہ تمہیں کوئی جانتا تھا
نہ تمہیں کوئی پہچانتا تھا، نہ کسی محفل میں تمہارا تذکرہ تھا. ذرا اور فرمائیں. یہ تو ہمارا کرم تھا کہ تم کو ایک ملے جلے ہوئے نطفہ حیات سے وجود عطا کیا. ذرا غور کیا آپ نے؟ اور وہ ملا جلا نطفہ حیات کہ شائستہ مجلس میں جس کا ذکر بھی نہیں ہو سکتا ہے، جس کا ذکر بھی نہیں کیا جا سکتا ہے، اس منزل سے تم گزرے ہو. اب یہ ہمارا کرم تھا کہ ہم نے کچھ عطا کر دیا، کچھ تمہیں دے دیا، تو تم تو اپنی اوقات ہی کو بھول گئے کہ تم کیا تھے. ذرا غور فرمایا آپ نے، کیا تھے تم؟ کچھ نہ تھے. اگر ہم چاہتے تو تمہیں اسی منزل پر ختم کر دیتے جہاں تمہاری ابتدا ہو رہی تھی، لیکن ہم نے تمہیں وہاں ختم نہ کیا. ہماری رحمتوں نے تمہیں گھیر لیا اور یوں گھیرا کہ ایک قطرہ نجس کو ہم نے ایک خون کے لوتھڑے میں تبدیل کر دیا، اور ایک خون کے لوتھڑے کو ہم نے ایک گوشت کے ٹکڑے میں تبدیل کر دیا. اور تم کیا جانو کہ ہمارا کیا کرم ہے. جس جگہ پر تمہاری طاقت جواب دے جائے، فکر کے بالوں پر شل ہو جائیں، وہی تو ہم اپنے رحم و کرم کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ جسے تم کچھ نہ سمجھ رہے ہو، تمہاری حیثیت کچھ نہ ہو، اسی گوشت کے لوتھڑے پر ہم نے تمہاری شکل و صورت کے نقش و نگار کو ابھار دیا. اسی جگہ ہم نے تمہاری آنکھیں بھی بنا دی، وہیں تمہارے کان بھی بنا دیے، وہیں تمہاری ناک بھی بنا دیا ہے. ذرا ہم نے اور اسے ترقی دے دیا، آگے بڑھ کر وہیں ہاتھ بھی آ گئے، وہیں پیر بھی آ گئے. جسے تم ایک گوشت کا ٹکڑا سمجھ رہے تھے، ہم نے اسی میں ہڈیاں بھی بنا دی، پسلیاں بھی بنا دی. اور ابھی نہیں بلکہ دھیرے دھیرے، آہستہ آہستہ ہم اسے ترقی دیتے رہے، ہم اسے ترقی دیتے رہے. وہیں ہم نے تمہارے ہڈیوں کے بنے ہوئے ایک کاسے میں تمہارا دماغ بھی رکھ دیا، وہیں ہم نے تمہارے اندر پسلیوں کے بیچ میں ایک دھڑکتا ہوا دل بھی رکھ دیا. دماغ اس لیے رکھا کہ جب تم اس قابل ہو جاؤ تو سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا، تم یہ سوچ کے اٹھانا کہ یہ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے. اور دھڑکتا ہوا دل اس لیے رکھ دیا کہ تم دوسرے کا دکھ درد بھی سمجھ سکو، تمہیں یہ احساس ہو سکے کہ دوسرے کے یہاں بھی ضرورتیں ہیں. عزیزو، اس طرح سے بنایا. اور میں ایک منزل پہ لے کے جانا چاہتا ہوں آپ کو کہ ایک نقش ہم بناتے ہیں بحیثیت مصور، تو تصویر کھینچنے کے بعد ہر طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی خامی تو نہیں رہ گئی ہے، کوئی نقص تو نہیں رہ گیا ہے. ذرا غور فرمایا. اور ایک تصویر وہ کھینچتا ہے، ایک نقش وہ کھینچتا ہے، تو ایسا نہیں کہ روشنی میں بنا رہا ہو، ایسا نہیں ہے کہ چلتی ہوئی ہواؤں میں بنا رہا ہو. نہیں، اگر تخلیق کر رہا ہے تو ایسی جگہ جہاں نگاہوں کا گزر نہ ہو، جہاں ہواؤں کا گزر نہ ہو. نہ باپ کو معلوم کیا بنا رہا ہے، نہ ماں جانتی ہے کیا بن رہا ہے. سلوات پڑھیں محمد والے اور فرما رہے ہیں آپ، کسی کو نہیں پتا کہ کیا بن رہا ہے، نہیں جانتا. کسی باپ نے نہ دیکھا جھانک کے، نہ کسی ماں نے دیکھا جھانک کے کہ بھائی جسے خلق کر رہا ہے گورا ہے، کالا ہے، آنکھیں جگہ پر ہیں یا نہیں ہیں، ہاتھ پیر صحیح ہیں یا نہیں ہے یا نہیں. تو اس نے زندگی دے دی. اور فرمایا آپ نے. اور زندگی یوں نہیں، زندگی کی کچھ ضروریات ہوتی ہیں،
ہم اور آپ زندہ ہیں تو ہمارے آپ کی ضروریات ہیں یا نہیں ہیں؟ ہوا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ پانی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ غذا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ذرا بتائیں، تو بہت سامنے کی چیزیں ہیں، تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں چاہیے. کہہ دے گا اگر یہ نہ ملے گا تو زندہ کیسے رہیں گے؟ اور فرمایا آپ نے تو ہم ظاہر حالات سے جو کچھ ہمارے سامنے ہے ہم اپنی ضرورت کے لحاظ سے ان چیزوں کو حاصل کر لیتے ہیں، لیکن ایک ایسا بچہ جو ایسی جگہ پڑھ رہا ہو جہاں کسی کی نگاہ کی کا گزر نہ ہو، نہ کسی باپ نے بتایا کہ ہم نے کھلایا، نہ کسی ماں نے کہا کہ ہم نے اسے غذا دی ہے، لیکن وہ پل رہا ہے. پل رہا ہے یا نہیں پل رہا ہے؟ ذرا غور فرما رہے ہیں آپ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو زندگی کی ضرورت ہے کوئی ہے جو پہنچا رہا ہے، کوئی ہے جو اس تک پہنچا رہا ہے، تو وہ کوئی اور نہیں ہے، وہی ہے جو کہہ رہا ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کچھ نہ تھے، سب کچھ تمہیں بنا دیا ہے. ذرا فرمایا آپ نے سب کچھ تمہیں بنا دیا ہے، لیکن اب بھی بات پوری نہیں ہوئی ہے. یاد رکھیے گا، اگر ایک شخص کہیں بیٹھ جائے تھوڑی دیر کے لیے، گھنٹہ 2 گھنٹہ، تو شبہ ہونے لگتا ہے کہ نہ ہل رہا ہے نہ ڈر رہا ہے، یہ زندہ ہے کہ نہیں ہے. تو پتہ یہ چلا کہ زندہ رہنے کے لیے حرکت کی ضرورت ہوتی ہے. زندہ رہنے کے لیے حرکت کی ضرورت ہوتی ہے. کوئی چیز موو کرتی رہے اپنی جگہ سے تو احساس ہوتا ہے کہ یہ زندہ ہے. ذرا غور فرمایا آپ نے، اس احساس کو ماں کو کیسے محسوس ہو کہ جس کی ہم پرورش کر رہے ہیں وہ زندہ ہے یا نہیں ہے. اسی ماں کے بطن میں اس نے اس بچے کو حرکت دے دیا، جگہ کو بدلتا رہا تاکہ احساس زندگی ہوتا رہے، احساس زندگی ہوتا رہے کہ یہ زندہ ہے. ذرا غور فرمایا آپ نے. اب جس نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہو، اپنے بندے کو نہیں سے ہاں میں تبدیل کر دیا ہو، تو اب اسی بندے کے لیے کہتا ہے آگے بڑھ کے اما شاکروں و اما کفورا. کچھ ایسے تھے جنہوں نے نعمتوں کو پہچانا، وہ تو ہمارے شکر گزار بندے بن گئے، اور جنہوں نے اسے نہیں پہچانا انہوں نے کفر اختیار کر لیا. یعنی اگر بچہ ماں کے شکم میں پل رہا ہے، پرورش پا رہا ہے، تو صرف یہ نہیں کہ اس بات پر خوش ہو جائیے کہ اللہ اولاد دے رہا ہے، بلکہ اس بات بھی سجدہ شکر ادا کیجیے کہ پروردگار تو نے اپنی معرفت کا ایک اور ذریعہ فراہم کر دیا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. ایک بار اور مل کے درود پڑھتے ہیں. فرمایا اچھا ایسا نہیں کہ ابھی چھوڑ دیا اس نے، اب یہ تو بہت طویل ایک سفر ہے کہ اگر آپ غور کریں، فکر کریں. دیکھیے قرآن مجید میں پھر آپ کے خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ پڑھیے، اللہ گواہ ہے. کیا میں آپ سے بتاؤں، یہ سب کے باوجود اس نے قرآن مجید کو شفا کہا ہے یا نہیں؟ 50 ڈاکٹر کے دروازے پر چکر لگتا ہے یا نہیں لگتا ہے؟ یہ ڈاکٹر نہیں تو اس ڈاکٹر کے پاس جاؤ، وہ ڈاکٹر کے پاس جاؤ. اس
نہ ان کی دوا سے فائدہ نہ ان کی دوا سے فائدہ، یہاں پیسہ وہاں پیسہ دیا. کبھی ذہن میں ہماری یہ بات آتی ہے کہ اصل ڈاکٹر تو ہمارے ہی یہاں ہے، تو ہم اس پر کیوں نہیں، اس سے کیوں نہیں متوجہ ہوتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں رجوع کرتے ہیں؟ کیوں ہم ادھر ادھر جا رہے ہیں؟ اور آپ یقین جانیے کہ ایسی آیات قرآن مجید میں ہیں، ارے پورا قرآن مجید مت تلاش کیجئے، صرف سورہ حمد کافی ہے، صرف سورہ حمد کافی ہے. اگر خلوص سے، نیک نیتی سے اور اللہ پر یقین کے ساتھ پڑھ لیا جائے اور پڑھ کے مردے پر پھونک دیا جائے تو زندہ ہو جائے گا. اور فرمایا آپ نے تو کیا نہیں ہے، ہر مسئلے کو ہے کا حل اس نے دیا ہے، اور فلسفے کے ساتھ دیا ہے یا نہیں؟ چونکہ یہ مجلس ایک ایسے مرحومہ کے ایصال ثواب کی ہے کہ جس کے شوہر بھی موجود ہیں، خدا انہیں صحت و عافیت دے سجاد صاحب کو، اور جس کے بچے بھی موجود ہیں یا نہیں؟ قرآن مجید نے بہت تفصیل سے اس موضوع پر گفتگو کی ہے. وہ فلسفہ اس نے دنیا کے حوالے کیا ہے جو پوری ذمہ داری سے آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ جو کتابیں آئی ہیں انبیاء پر، بشمول دنیا کی کوئی بھی ایسی مذہبی کتاب نہیں ہے جس میں ازدواجی زندگی کا فلسفہ ڈسکس کیا گیا. اور فرمایا آپ نے کوئی بھی کتاب، چاہے تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، یا اور بھی کسی مذہب کی کتاب، کسی کتاب سے نکال کے کوئی ایک جملہ ایسا بتا دیں کہ جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ مرد اور عورت اس لیے خلق کیے گئے کہ وہ ایک دوسرے کا لباس قرار پائیں، اور صرف یہی نہیں، ایک دوسرے کے لیے سکون قرار پائیں. اور فرمایا سورہ مبارکہ روم کی پڑھیے 21ویں آیت میں سورہ بقرہ میں ذکر ہے، پورا فلسفہ حیات، ایک ازدواجی زندگی کیسی ہونی چاہیے اس پر ڈسکس کیا ہے، اور اس کی بنیاد دو باتوں پر رکھی ہے، دو باتوں پر رکھی ہے. پوری اس فلسفے کی بنیاد دو باتوں. آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ، صاحبان علم ہیں، آپ کے ہاں جستجو پائی جاتی، اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں ان باتوں پر. یہ کسی اور مجلس میں نہیں پڑھ سکتا ہوں میں، اس لیے کہ پھر شاید دوسری مجلس میں بلایا بھی نہ جاؤں. لیکن سنیے، دو باتوں پر شبیر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، توجہ فرمائیں شبیر صاحب، دو باتوں پر بنیاد رکھی گئی ہے پورے فلسفے کی ازدواجی زندگی پر مبنی. پہلی چیز کیا ہے؟ معدت ہے یا نہیں، جسے آپ محبت کہتے ہیں، حالانکہ ان دونوں لفظوں میں بھی فرق ہے، محبت اور معدت میں. پہلی چیز میں توجہ چاہتا ہوں، صاحبان فقہ تشریف فرما ہیں، دو چیزوں پر بنیاد رکھی گئی ہے. پہلی بات کیا ہے؟ محبت، اور دوسری شے کیا ہے؟ رحمت. کاش میری بات پہنچ جائے آپ تک. معدت، محبت جسے آسانی سے سمجھ گیا. رحمت ہے یا نہیں؟ رحمت کیا ہے؟ رحمت ایک ایسا لفظ ہے کہ آپ اسے جانتے ہی ہیں، ہے یا نہیں؟ ہر وقت تو دعا کرتے ہیں رحمت الہی کی. غور فرمائیں، یعنی ہماری زبان میں ایک دوسرے کا مددگار بن جانا، آسان زبان میں آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں یا نہیں؟
ایک دوسرے کا ساتھی بن جانا. اگر کوئی دوسرا تکلیف میں آ جائے تو آپ اس پر جا کے اس کا سہارا بن جائیے. ذرا غور فرمایا آپ نے. یہ ہے رحمت, اور یہ صفات کہاں ملتی ہیں؟ یہ صفت الہیہ. اور فرمایا آپ نے رحیم ہے یا نہیں, رحمت ہے یا نہیں اس کے یہاں. تو اس نے اپنی صفات کو دیا, اور ان دونوں پر پورا ازدواجی زندگی کا ڈھانچہ کھڑا ہے. اگر کامیاب ازدواجی زندگی دیکھنا چاہتے ہیں تو پہلے دیکھیے محبت ہے یا نہیں ہے. اگر محبت نہیں ہے تو پھر کامیاب نہیں ہو سکتا. اور محبت اگر کسی منزل پر آ کے کم ہو جائے, اور آتی ہے منزل بس ایک, جب عالم جوانی میں ہیں, طاقت و قوت ہے, تو محبت کا زیادہ مظاہرہ ہوتا ہے یا نہیں. لیکن ایک منزل ایسی آ جاتی ہے کہ جب اتنی محبت نہیں ہوتی اس معیار کی کہ جس معیار کی محبت اس وقتی جب جوان تھے یا ادھیڑ عمر میں آ گئے تھے, ہے یا نہیں. تو اب ضرورت یہ ہے کہ اس خلا کو پورا کیسے کیا جائے گا. اور فرمایا تو اللہ سے بہتر کون سمجھتا ہے. اس نے لفظ رحمت رکھا کہ اگر محبت حالات کے تحت سے کم ہو جائے تو ایسا نہ ہو کہ دوسرا یہ محسوس کرے کہ ہم تنہا ہو رہے ہیں, لہذا رحمت سے اسے گھیر لو تاکہ وہ خامیاں ختم ہو جائیں, اور پھر اسی طرح سے تمہاری زندگی اور کامیاب زندگی رہے. صلوات پڑھ دیں محمد. فرمایا آپ نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے, زیادہ زحمت نہیں آپ کو. حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا عورت مرد کے قلب کے سکون کا ذریعہ ہے. ہائے ہائے کتنا قیمتی جملہ ہے, اللہ کا بھائی مولا کا جملہ ہے. عورت فرماتے ہیں عورت مرد کے دل کے سکون کا ذریعہ ہے یا نہیں. اور مرد عورت کے لیے کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ عورت کے لیے مرد ایک سہارا اور سایہ ہے. صلوات پڑھیں محمد. اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث سلسلے میں فرماتے ہیں کہ جو مرد یعنی جو شوہر اپنی عورت یعنی اپنی زوجہ کے ساتھ نرمی سے پیش آتا ہے. نرمی کیا مطلب؟ خوش اخلاقی سے پیش آتا ہے. ذرا فرمایا پروردگار عالم اس پر اپنی رحمتوں کو زیادہ کر دیتا ہے. یہ ہے اسلامی فلسفہ ازدواج. اور فرمایا آپ نے کہ اگر محبت نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہے, اور اگر محبت کسی وجہ سے کسی منزل پر کم ہو جائے تو ایک دوسرے کے لیے رحمت بن جاؤ, رحمت بن جاؤ. یہ فلسفہ دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ملے گا آپ کو, اور اگر کہیں مل جائے تو میری اصلاح کر دیجیے گا کہ کسی نے بھی اس فلسفے کو بیان کیا ہو جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے. کتنا نازک مسئلہ ہے, اب اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ پڑھیے قرآن, پڑھیے, دیکھیے قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے. ثواب کے لیے ٹھیک ہے, ضرور ثواب ہے. تو ابھی یہ میں کیسے اس کا منکر ہو سکتا ہوں؟
ابھی جس کا دیکھنا ثواب ہو، جس پر ہاتھ رکھنا ثواب ہو، غور فرما رہے ہیں آپ، جس کی آیات کو چھونا ثواب ہو، تو میں اس ثواب سے کیسے انکار کر سکتا ہوں؟ ہے کہ نہیں؟ لیکن اس ثواب کو عملی زندگی میں تبدیل کیجیے، عملی زندگی میں۔ وہ فلسفہ اللہ کا، وہ فلسفی ہے، گھنٹوں چاہیے اس پر گفت، خود اسی موضوع پر گھنٹوں، اتنے اس کے شاخیں ہیں میں آپ سے بتا نہیں سکتا ہوں۔ ایک ایک زندگی کے لمحے کے لیے قرآن نے رہنمائی کی ہے کہ انسان کی زندگی کیسے ہونی چاہیے، جہاں دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے۔ اور فرمایا آپ نے، اسی گفتگو کے ذیل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ اس سے صرف دنیا بہتر ہو رہی ہے، کہ اچھی زندگی کٹ رہی ہے، بھائی دونوں میں بڑی محبت ہے۔ آپ سمجھے ہی نہیں، آپ سمجھے ہی نہیں اس بات کو، یہ صرف دنیا خیریت سے نہیں کٹ رہی ہے بلکہ آخرت بھی بہتر بن رہی ہے۔ عورت کی آنکھیں کہیں اٹھیں گی، دونوں اپنے حدود میں رہیں گے۔ بس یہی تو اللہ چاہتا ہے کہ جو حدود تمہارے لیے بنائے گئے ہیں ان حدود پہ رہ کے اپنی زندگی گزارو، دنیا میں بھی اچھے کہے جاؤ گے اور آخرت میں بھی اچھے کہے جاؤ گے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ بس ہمارے سامنے بہترین نمونے ہیں اس کے، ہے یا نہیں؟ اس اہل بیت سے بہتر کوئی رول ماڈل ہے ہی نہیں، آپ بتائیے۔ اسی ازدواجی زندگی کو آئیے ہم سب لے کے چلیں در سیدہ پہ چلیں، ہے نا؟ ان سے بہتر ہمارے لیے کون ہو سکتا ہے رول ماڈل؟ آئیے ہم دیکھیں کہ ہم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ان تمام رشتوں کا ذکر یہاں نہیں کرنا چاہتے ہیں، نہیں، صرف شوہر اور زوجہ، ان دونوں کی زندگی دیکھ لیجیے، ہے یا نہیں؟ دیکھیے بہت سے لوگ اپنی زندگی پر اکثر مثالیں دیتے ہیں نا، ہمارے گھر میں وہ ایسا اور ویسا ہو، نہیں، اب وہ ہیں، ہم ہیں، کہاں مقابل؟ وہ تو ہم کائنات کے لیے، شیعوں کے لیے نہیں، شیعوں کے لیے نہیں، عالم انسانیت کے لیے رول ماڈل بنے ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ہم قبضہ کر کے بیٹھ جائیں، ہے نہیں؟ جیسے قرآن پر قبضہ کر گئے، قرآن کو بانٹ دیا، نہیں یہ تو مسلمانوں کا ہے، ہندوؤں کا نہیں ہے، وہ سکھوں کا نہیں ہے، وہ عیسائیوں کا نہیں ہے۔ ابھی تو کائنات کے ہر انسان کے لیے آیا یا نہیں ہے؟ اب تک تو مذہب میں بٹ رہا تھا، اب ظلم یہ ہو گیا کہ فرقوں میں بٹ گیا قرآن مجید، ہے یا نہیں؟ اور کہہ رہے ہیں ان کے یہاں 40 پاروں کا، ان کا 30 پاروں کا، کیا لغویات ہے یا نہیں؟ کیا لغویات ہے یہ سب؟ اللہ کا کلام ہے، اس سے فائدہ اٹھائیے، ہے یا نہیں؟ جو کائنات میں سب سے بہترین کیریکٹرز تھے جنہیں اللہ نے خلقی اسی لیے تھا، بھیجا ہی اسی لیے تھا، اب ان کو بانٹ دیا گیا کہ وہ نہیں فلاں فرقہ تو بہت ان کی تعریف کرتا ہے اور انہیں نام نہیں لیتے، یہ نہیں سب آپ کے سامنے، میں ان سب بحثوں میں پڑھتا نہیں ہوں۔ بہترین، آئیے دیکھتے ہیں کہ خود فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اور مولا علی نے کیسے اپنی زندگی گزاری ہے۔ اور میں یہ گزارش کرتا ہوں، ظاہر ہے کہ نہ کوئی علی بن سکتا ہے، نہ کوئی فاطمہ بن سکتا ہے، ناممکن ہے، لیکن جو نقوش وہ چھوڑ کے گئے ہیں زندگی کے، اسے تو اپنا سکتے ہیں آپ، یا نہیں اپنا سکتے ہیں؟
تو میں گزارش کروں گا، چونکہ ایک خاتون کے ایصال ثواب کی یہ مجلس ہے، لہذا ضروری ہے اس بات کہ اس خاتون کا ذکر کیا جائے جس سے کائنات میں بہتر کوئی خاتون نہیں آئی ہے، تاکہ ہمیں مل تو سکے کچھ. ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، کنیزان فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، سبا پڑھتے ہیں. ہم تقریروں میں سنتے رہتے ہیں اور برسوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں. اکثر یہ فرمائش ہو جاتی ہے کہ صاحب حدیث پڑھیے اور قرآن کی آیت پڑھیے. تو میں ممبر سے آپ کہہ رہا ہوں، میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں بھیا کم سے کم 1200 سال سے تو سنیے رہے ہو تم، کتنی حدیثیں پڑھی گئیں، کتنی قرآن کی آیتیں پڑھی گئیں، یہ بتا دو کسی ایک حدیث کا اثر تم پر ہوا یا نہیں ہوا؟ کیسے بس پڑھتے ہی رہیں اور آپ سنتے رہیں اور فرش پر بیٹھ کے واہ واہ کیا، باہر نکلے جوتا پہنتے ہوئے. تھوڑا سا پریکٹیکل لائف میں آ جائیے، اور ان باتوں کو سب پر نہیں کر بھی نہیں سکتے ہیں، نہیں کر سکتے ہیں، ہے یا نہیں، لیکن جو بہت اہم ضروری باتیں ہیں، ہے یا نہیں، اگر انہی پر تھوڑا سا عمل کرتے ہم چلیں تو پھر آگے ہماری منزلیں آسان ہوتی چلی جائیں گی. ذرا اور فرمایا آپ نے، آسان ہوتی چلی جائیں گی. اب بہت سی مثالیں ہیں آپ کے سامنے، کیا عرض کروں. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ اپنے بابا کے گھر سے رخصت ہو کے آئی ہے یا نہیں؟ تو کس بابا کے گھر سے رخصت ہو کے آئی؟ کون تھا بتائیے؟ وہ تھا کہ جس کے سر پر ختم نبوت کا تاج رکھ دیا گیا تھا. وہ تھا کہ اگر سفر کر رہا ہے اور سورج کی شعاعیں تیز ہیں تو بادل کی مجال نہیں ہے کہ بڑھ کے سایہ نہ کر دے سر پہ. زمین پر قدم ہے، چل رہے ہیں تو ذرات زمین اٹھ کے قدموں کا بوسہ دے رہے ہیں. اشارے سے نظام شمس و قمر تبدیل ہو جائیں. اور فرمایا آپ نے ایک چلو پانی لے کے منہ میں رکھ کے کسی خشک درخت کے پاس کلی کرنے تو سوکھا درخت سرسبز و شاداب ہو جائے. ذرا غور فرما رہے ہیں؟ یہ مکے اور مدینے کا عام باپ نہیں تھا، ہے یا نہیں؟ یہ وہ باپ تھا جو اپنی زبان کو حرکت بھی نہیں دیتا تھا جب تک رضا الہی نہ مل جائے، حکم الہی نہ مل جائے، وحی الہی نہ آ جائے. ایسا باپ اپنی بیٹی کو کیسے رخصت کرے گا؟ ہم آپ بھی تو رخصت کرتے ہیں نا بیٹی کو. شادی ہوگی دسمبر میں، تیاری کب سے ہو رہی ہے؟ اگست سے. بابا محرم پر یہ 2 مہینے 8 دن ختم ہو جائیں. اور فرما رہے ہیں ایسا باپ کہ اگر چاہتا تو اپنی بیٹی کے آنچل میں چاند ستاروں کو توڑ کر ٹک دیتا. اس سے بہتر کوئی بیٹی قیامت تک اپنے گھر باپ کے گھر سے رخصت نہیں ہو سکتی تھی. اتنا عطا کرتا، سب کچھ دے دیتا. ایک ہی تو بیٹی تھی، لیکن گئیں کیا لے کے؟ کیا لے کے گئیں؟ آج کی بیٹیاں، اب ہم اپنی زندگی پہ تھوڑا سا رکھ لیں کہ ہماری خواہشات کیا ہوتی ہیں، ہم کیسے رخصت ہونا چاہتے ہیں. نام تو ہم شہزادی کا دیتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، ہے یا نہیں؟
لیکن باپ رخصت کرتے ہوئے قرضدار ہو جاتا ہے، قرضدار ہو جاتا ہے، اور بس تفصیلات میں نہ جاتے ہوئے ایک جملہ، یہاں بہت سے شخصیتیں بیٹھی ہیں جن کی بیٹیاں ہوں گی، بہت سے ایسے ہیں جن کی بیٹیاں رخصت ہونے والی ہوں گی، ہے یا نہیں؟ وہ بھی سنیں کہ جو کچھ دنوں کے بعد رخصت ہونے والی ہیں، اور وہ بھی سنیں جو رخصت ہونے والے ہیں۔ جب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو رخصت کرنے لگے، جب رخصت کرنے لگے تو دروازے پہ آ کے جانتے ہیں کیا فرمایا شہزادی کے کانوں میں؟ فرمایا بیٹا علی سے کوئی فرمائش نہ کرنا، میرا علی بڑا غیور ہے۔ ذرا اور فرمایا آپ نے، کاش ہر باپ کے سینے میں ایسا دل ہو جائے اور ہر بیٹی کی قوت سماعت اس منزل تک پہنچ جائے کہ چلتے وقت بات جو کہہ رہا ہے اسے گرا باندھ لے، تا حیات اس پر عمل کرے۔ اور یہ بات نہ کھلتی اللہ گواہ اگر وقت آخر جب شہزادی دنیا سے رخصت ہونے والی علی بیٹھے ہوئے، بعض روایتوں میں یہ ہے کہ سر شہزادی کا زانو مولا، بعد میں یہ ہے کہ بیٹھے ہوئے۔ جب دیکھا یہ علم ہے، عجیب جملہ فرمایا بنت رسول میں کوئی خدمت نہیں کر پایا، آپ نے پوری زندگی میں جب سے آپ میرے ساتھ شریک حیات ہو گیا بنت رسول، آپ نے کوئی فرمائش بھی نہیں مجھ سے کی۔ جواب کیا دیا شہزادی نے؟ کہا علی میں کیسے فرمائش کر سکتی ہوں، حالات کو دیکھ رہی ہوں۔ میرے بابا نے چلتے وقت مجھ سے یہ فرمایا تھا کہ دیکھو فاطمہ، علی سے کوئی فرمائش نہ کر لو۔ بس کوئی فرمائش نہ کرنا۔ کہ اندازہ ہو گیا کہ فاطمہ اور علی کے حیات کیسے گزری۔ جس بیوی نے اپنے شوہر سے کوئی فرمائش نہیں کی، اگر فاقہ ہے تو فاقہ ہے، لباس پھٹا ہے تو جب تک پیمند لگانے کی گنجائش نہیں، کبھی مڑ کے یہ نہیں کہا کلی میں اپنے بابا کے گھر میں بہت سکون سے تھی، آپ کے یہاں آئی ہوں تو فاقہ ہو رہا، آپ کے یہاں آئی ہوں تو پھٹے ہوئے لباس پہن رہی، میرے بچوں کے پاس کچھ نہیں ہے، کہیں بھی نہیں، کسی جگہ کسی روایت میں یہ نہیں مل رہا ہے کہ جناب فاطمہ زہرا نے یہ کہا ہو۔ ذرا اور فرمایا آپ نے یہ کہا ہو، کیسے کہہ سکتی تھی؟ رحمت للعالمین کی بیٹی تھی، ایسی بیٹی کہ جس نے پیماندار لباس پہنے ہو بنا، بابا کی حیات کے بعد جو وقت فاطمہ زہرا پہ گزرا ہے
پھر شروع ہونے والے عذاب. خدا مرنے والے کہ قبر میں اپنی رحمتوں کو نازل فرمائے. پتہ سنتا جلا میں فاطمہ کبھی بابا کی وفات کے بعد شہزادی تو ایسا نہیں ہوا کہ کوئی لمحہ سکون کا ملا. پہلی پابندی جانتے ہیں کیا لگائی گئی؟ علی فاطمہ سے کہہ دو وقت معین کر لے رونے کا. دو دن پہلے آپ میت میں شریک ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے؟ بیٹی بھی رو رہی تھی, بیٹے بھی رو رہے تھے, عائشہ اکرمہ بھی رو رہے اور اب بھی آنسو بہ رہے ہوں گے. ماں کو یاد کر کے رو رہے ہوں گے بچے. کوئی آگے بڑھ کے کہتا کیوں رو رہے ہو؟ مت رو. اچھا رونا ہے تو بھائی ایک وقت معین کر لو. نہیں, عائشہ اکرمہ آ جاتے ہیں, سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں, سمجھاتے ہیں. لیکن افسوس بابا کے انتقال کے بعد, بلکہ یہ کہوں کہ بابا کی شہادت کے بعد اس مدینے میں کیا کوئی ایسا نہ تھا جو فاطمہ زہرا کے پاس آتا کہتا بی بی صرف آپ کا باپ دنیا سے نہیں گزرا ہے, ہم سب کے سب یتیم ہو گئے, اس غم میں آپ کی شریک ہیں. اگر کسی نے آ کے یہ کہا ہوتا تو کبھی فاطمہ زہرا بابا کی قبر میں پڑھ کے بیٹھ کے مرثیہ نہ پڑھتی اے بابا آپ کے بعد ایسی مصیبتیں مجھ پہ گزری کہ اگر روزے روشن پر پڑھتی تو صحابی میں تبدیل ہو جاتا. اللہ اللہ کیسے وقت گزرا. ارباب عذاب کس زبان سے, اور اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ میں یہ کہہ سکوں کہ جس کے احترام میں پیغمبر اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے ہو, جسے پیغمبر اپنی جگہ بٹھاتے ہو, پیغمبر کے بعد اس کے گھر پہ آگ لگا دی گئی, دروازہ جلنے لگا. ارے جمع کے شہزادی نے کہا تمہیں معلوم نہیں ہے اس گھر میں کون رہتا ہے, کس کے گھر میں آگ لگا رہے ہو. اے ارباب عذاب دروازے پر ایک ایسا دھکا لگایا گیا کہ دروازہ ٹوٹا. شہزادی کی پسلیاں زخمی ہوئی. دو روایتیں ملی. ایک روایت یہ ملی کہ ایک حصے کی پسلی ٹوٹی, دوسری روایت یہ ملی کہ دونوں حصے کی پسلیاں ٹوٹ گئی. آواز دی فضا فضا, اللہ فضا. یہ عجیب منظر دیکھا, بدن مبارک سے بچہ ساقط ہو کے ضائع ہو چکا ہے. اے ارباب عذاب کتنی مظلومہ نبی کی بیٹی تھی. ارے ایک مرنے والی کا جنازہ دل کی روشنی میں اٹھا, کفن عائشہ اکرمہ موجود تھے, لیکن نبی کی بیٹی نے علی سے وصیت کی تھی اے علی میرا جنازہ رات کے پچھلے پہر میں اٹھا لا. اے علی دیکھو جنہوں نے مجھے وصیت دی ہے, ارے یہ میرے جنازے میں شریک نہ ہو سکے. ہائے نبی کی بیٹی اس حال میں مسائل میں دنیا سے گزر گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. پروردگار تو یہ واسطہ ہے
شہزادی کی مظلومیت کا، تو یہ واسطہ ہے مظلومان کربلا کا۔ پروردگار اس ذکر میں مصائب میں بہتے ہوئے آنسو کا ثواب مرنے والی کی روح کو پہنچے، اس کی قبر میں اپنی رحمتوں کا نازل فرما، اس کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگار ان کے اعز و اقربا کو، متعلقین کو صبر جمیل عطا فرما دے۔ پروردگار تمام مومن و مومنات، ہمارے اعز و اقربا جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، پروردگار ان کی قبروں میں اپنی رحمتوں کا نازل فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات شہدائے کربلا ہم خصوصی طور پر جو بیمار ہیں بے شفا پروردگار کے پریشان ہوں جو مقروض ہوں، پروردگار انہیں قرض کے بوجھ سے نجات دے دے۔ پروردگار اپنے رحم کرم سے اپنی آخری حجت کے ظہور میں تاجیل فرما دے، ہمیں ان کے غلاموں میں شریک ہونے کا شرف عطا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید مرحومہ کی روح کو یہ سب بسم اللہ۔ ماتم حسین صلى الله عليك يا عبد الله وعلى الأرباب التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأبد مني بزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي يا غريب العلماء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشموس يا عريس النفوس أيها المدفون بأرض توس السلام عليك يا رئيس الشيعة والزوار في يوم الجزاء السلام عليك يا سلطان العرب والعجم يا أبا الحسن علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته صلى الله عليك يا مولانا يا صاحب الزمان الأمان 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 السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا مظهر الإيمان السلام عليك يا إمام زماننا هذا عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك ودبورك ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن
وتمتعهم فيها قليلا. نظر معصومین علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرحوم پورا کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.